اب دیکھتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہوگا پرسوں یا نہیں، کیونکہ سوال اس لیے ہے کہ جب سندھ کی حکومت اس کو مسترد کر چکی ہے، وفاق میں بھی سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پوری قوتیں جو اس وقت ہیں وفاق میں، اس کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو، تو اس پوری صورتحال میں کیا اس کے باوجود الیکشن ہو جائیں گے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ ہاشمی، کراچی میں ہمارے بیورو چیف۔ بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی صاحب۔ بتائیے کہ کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ سندھ حکومت کی تو مسلسل کوشش رہی کئی مہینوں سے کہ الیکشن نہ ہو پائیں، اور پھر کل ایک یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی کہ رات گئے جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد کو حلقہ بندیوں کی بنیاد پر، جن حلقہ بندیوں پر وہ اصرار تھا ان کا کہ ہماری بڑی صحیح پوزیشن ہے، رات گئے اس کو وہ کر دیا۔ ایک عجیب و غریب صورت۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے الیکشن کو رکوانے کی کوششوں کے حوالے سے؟ کامران صاحب، گزشتہ روز جب یہ حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا اور الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا، تو اس کے بعد آج صبح الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ہوں گے۔ اس سلسلے میں جو میری پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ایم کیو ایم ہے، مین جو اس کا بینیفیشری ہے وہ ایم کیو ایم ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے۔ گزشتہ روز کی جو یونیفیکیشن تھی اس کے بعد بڑے سخت لہجے میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور پھر اس کے بعد چونکہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کا حصہ ہے، وفاقی حکومت ان کے ان ووٹس پر کھڑی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے جس طرح بلاول بھٹو رات گئے کراچی پہنچے، کیبنٹ میٹنگ ہوئی اور رات گئی فیصلہ کیا گیا کہ جی اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے جو کہ حلقہ بندیوں کے متعلق تھا۔ پھر اس کے بعد جماعتوں کا احتجاج شروع ہوا، آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد میری ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، چند رہنماؤں سے، وہ بڑے پر امید ہیں کہ اور بھی قانونی راستے ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے تمام وفاقی وزراء سے استعفے طلب کر لیے ہیں، جو کہ ایم کیو ایم کا ایک پیٹرن رہا ہے کہ اگر انہوں نے حکومت سے باہر نکلنا ہوتا ہے یا حکومت سے اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ تمام وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں اپنے ایم کیو ایم کے، ان سے انہوں نے استعفے طلب کر لیے ہیں، ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ آج رات ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت سے ایم کیو ایم باہر آئے یا نہیں۔ اب یہ سب سے لیٹسٹ مگر 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ایسا ہوتا ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے اور پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مطلب ایک بہت ہی روٹین سی سے ایک حرکت ہے جو کہ ہر بار ہوتی ہے۔ اس میں کچھ سیریسنس ہے کہیں کسی صورت کی؟ ویسے تو کبھی نہیں ہوتی۔ کامران صاحب، فی الحال ایسا لگتا ہے کہ چونکہ کل جس طرح کی پریس کانفرنس تھی اور جس ببانگ دہل لہجے میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بات کی، بہت عرصے بعد ایم کیو ایم کی وہ باڈی لینگویج واپس آئی۔ ماضی میں ہوتی تھی باڈی لینگویج، لیکن اب پچھلے کئی سال سے باڈی لینگویج نہیں تھی۔ کل وہ باڈی لینگویج واپس آئی، کل وہ آواز واپس آئی۔ مگر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جو چاہ رہے تھے کہ الیکشن کے لیے وہ حلقہ بندیاں ریوائز ہوں، پھر وہ الیکشن کا وہ کرے، تو سندھ حکومت نے وہ مطالبہ تو ان کا مان لیا اگر وہ حقیقی تھی اور مل ملا کے نہیں کیا ہے تو؟ جی بالکل، وہ مطالبہ مان لیا۔ پھر آج جو سب سے اہم ایک چیز تھی وہ یہ تھا کہ سیکٹری الیکشن کمیشن کراچی آیا، اور سیکٹری الیکشن کمیشن کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں چیف سیکٹری، آئی جی سندھ دیگر نے شرکت کی، اور آئی جی سندھ نے یہ بتایا کہ سندھ میں کس قدر خدشات موجود ہیں اس میٹنگ میں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد سیکٹری الیکشن کمیشن نے پھر اس بات پہ زور دیا کہ نہیں، الیکشن ہوں گے، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، ہر دفعہ دہشت گردی کے خطرات موجود ہوتے ہیں، خدشات موجود ہوتے ہیں، لیکن الیکشن ہوں گے۔ تاہم ذرائع بات بتاتے ہیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے اس میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو خدشات ہیں سندھ حکومت کے، پولیس کے، کیونکہ پولیس اس میں سب سے زیادہ جو پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ بوتھ پہ ہوگی پولیس ہوگی، کیو آر ایف، آرمی اور رینجرز ہوگی، لیکن وہ پولنگ بوتھ پہ پولنگ اسٹیشن پہ تعینات نہیں ہوگی۔ تو پولیس کے جو کنسرنز ہیں یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ضرور بتایا گیا، کیونکہ اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا جو کہ 3 سے 4-5 رکنی کمیشن ہے۔ سیکٹری الیکشن کمیشن نے یہ ضرور بتایا، ذرائع دعویٰ کرتے ہیں۔ تاہم جب وہ باہر نکلے اور میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن ہوں گے۔ تو فی الحال ایم کیو ایم کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس الیکشن کو روکا جائے کسی بھی سطح پہ جا کے۔ تاہم ایک اور چیز ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بات چل رہی تھی کہ کوئی آرڈیننس لایا جائے اور اس آرڈیننس پہ آگے کام کیا جائے۔ اب میری پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کسی بھی آرڈیننس کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں۔ تاہم ایم کیو ایم کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کچھ کام۔ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی بظاہر تو تیاری کر رہی تھی، کل رات جو اس نے کیا، بلاول آئے اور اسلام آباد سے آ گئے، جلسہ وہ کیبنٹ کر دی، یہ کر دیا، فیصلہ کر دیا، تو یہ کسی دباؤ میں کیا یا یہ کچھ ملا جلا سا کام تھا؟
कामरान साहब, लगता ऐसा ही है कि कोई दबाव है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो भी गुज़िश्ता दिनों एक जलसा किया गया और उसमें उन्होंने बबांग दहल कहा था कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी को होगा और उसी ग्राउंड में बैठा है। उसके बाद वो बज़िद थे कि इलेक्शन हो, और ज़रा ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं ने कल जिस वक्त ये हुआ, ये नोटिफिकेशन वापस लिया गया, तो ये कम्युनिकेट भी किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी को कि पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान हुआ है। और मेरी बात पीपल्स पार्टी की जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे बात हुई तो वो चीज़ की तस्दीक भी करते हैं, क्योंकि जो NTMK वोट पीपल्स पार्टी को मिलता था, अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो अब वो NTMK वोट पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा, वो डाइवर्ट होगा PTI की तरफ और जमात इस्लामी की तरफ, ये जो दीगर जमातें, तो उनको बहरहाल नुकसान भी हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है दबाव में किया गया, और MQM की तरफ से ये भी दबाव है कि कोई ऑर्डिनेंस लाया जाए, जो कि मेरी बात हुई और MQM के रहनुमा ये भी कहते हैं गोया कि क्योंकि बहरहाल इलेक्शन आज जैसे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो इतवार को कराएंगे, दूसरी जानिब ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा, तो इस पस मंज़र में शायद आज MQM हुकूमत से निकलने की अपनी जो धमकी उस पर अमल दरामद करे। जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि ये आखिरी हल है MQM के पास। MQM के पास अब इसके अलावा कोई हल बचा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा हाशमी हमारे साथ थे, बहुत दिलचस्प मालूमात तलहा हाशमी हमारे साथ शेयर कर रहे थे।